کہ اللہ والوں کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے کہ اگر وہ فیض نہ دینے کا بھی ارادہ کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو فیض پہنچا ہی دیتے ہیں. بابرکت جو چیز میں خاصیت ہوتی ہے وہ آپ لاکھ ارادہ کرتے ہیں، چاہے اچھی چیز ہو یا بری. سیب کھائیں اور نیت کر لیں کہ آج اس سیب کا کوئی وٹامن میرے خون میں شامل نہ ہو، اس ارادے سے آپ سیب کھائیں. آپ بتائیے سیب جب خون میں جائے گا، پیٹ میں جائے گا، وٹامن پیدا ہوگا یا نہیں؟ یا آپ کے ارادے کی وجہ سے سیب کا اثر کمزور پڑ جائے گا؟ اور زہر کھایا آپ نے اس نیت سے یہ زہر کھا کر مجھے تگڑا کر دے گا. جولیا بازار کا زہر ہے، مفت میں آیا ہے. کہتے ہیں صاحب مفت میں آج مل جاتا ہے تو کبھی کبھی ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، خود تو نہیں خریدتا ہے. سمجھا؟ ہاں، مفت کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بمبئی میں میرے ایک دوست ہیں ڈینٹسٹ، تو میں جب 1976 میں بمبئی گیا تو تبلیغ میں چلے لگائے ہوئے، بڑے خوبصورت، ایسی عمدہ داڑھی، دیکھنے سے فرشتہ لگتا. تو انہوں نے مجھ سے کہا، معلوم ہوا کہ وہ دین کے خادموں سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے بھی اپنے دانت دکھا دیے ہوں، میرے دانت بھی انہوں نے بنائے، جو لگے ہیں انہی کے بنائے ہوئے ہیں. بہت اچھا مٹیریل سے بنایا، آج تک وہ محفوظ ہے. سن 76 کا 86 ہے، 10 سال ہو گئے. اس دانت کو خراب نہیں ہوا، کئی دفعے گرا بھی نیچے سے اوپر، بیسن سے نیچے گر گیا، ٹوٹا نہیں. کیونکہ جو اللہ کی جو پیسے کے لیے کام ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، کچھ اس میں بات اور ہوتی. تو میں نے دیکھا کچھ لڑکیاں آئیں دانت دکھانے رہی، اور کچھ ہلنا ہے یا کیڑے لگے ہوئی، اور وہ عیسائی، وہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. عیسائیوں کی لڑکیاں 16 سال کی، 18 سال کی، 20 سال کی. تو میں نے دیکھا ہوا کہ انہوں نے یہاں پکڑا اس اور دانت ایسے سے کیا، اور سارا ہاتھ میں سارا گال اس کا. میں بھائی ہم لوگ تو جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ فوراً دیکھ لیتا ہے کہ کون سا مرض ہے. تو جو روحانی معالجین ہیں اور ان کے خدام و غلام ہیں، فوراً میرا ذہن گیا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک حالت ہے. یہ بیچارہ جتنا چلہ لگا کر آتا ہے تو سب لوٹ لے جائیں گے. ڈاکوؤں کا گال بھی مت پکڑو، خطرناک ہوتے ہیں. لہذا میں نے تنہائی میں ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ تبلیغی چلے بھی لگاتے ہو، اس کام کو چھوڑ دو. اگر لڑکیوں کے دانت نکالنے ہیں، کیونکہ اس میں گال پکڑنا ضروری ہے نامحرم کا، لہذا کسی عورت کو رکھ لو، ڈینٹسٹ ملازم رکھ لو، وہ دانت وانت جو چاہے نکالے. اس کمرے میں آپ نہ جائیں، احتیاط سے رہیں، اور خود بھی اپنے پاس رکھیں، ایک آدھ مردوں کو تنہائی مت کریں. لہذا انہوں نے فوراً میرا مشورہ مانا. دوسرے ہی دن فوراً انہوں نے عورت رکھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزا خیر دے. اس نصیحت سے اتنا دل خوش ہوا اور اقرار کیا کہ جب ہمارے ہاتھ وہاں لگتے تھے تو ہمارے نفس میں گندے خیالات آتے، اللہ سے دوری ہو جاتی. تو دیکھو بھائی، بعض وقت میں یہ ملا کام آتے ہیں، ان کی نصیحت کام آگے. تو ارادہ کرے یا نہ کرے، زہر بہرحال زہر ہے. آپ اس کو مفید سمجھ کے کھائیں، چاہے مفت کی ملے. جولیا بازار کا زہر کوئی مفت میں لا کے گلشن اقبال میں دے دے، کہ آپ کہاں زحمت فرمائیں گے اتنی دور جانے کی. آج کل کرفیو وغیرہ اور حالات نازک ہیں، میں آپ کو بالکل آرام اور راحت سے لیجیے، کھائیے زہر. آپ کہیں گے میاں واہ عجیب معاملہ. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ ایک شخص نے سرما پیش کیا، اس نے حضرت نے پوچھا اس میں کیا اجزا ہے بھائی؟ اس نے کہا اجزا جب آپ پوچھتے، جب میں آپ سے پیسہ لیتا، میں تو مفت میں سرما پیش کر رہا ہوں، اس میں اتنے لفظے ہیں، سوال جواب. ارے بھائی ہم تو آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں، آپ کو ہدیہ مفت میں سرما پیش کر رہا ہوں. مفت میں تو چے گفت ہونا چاہیے، مفترا چے گفت، یعنی کچھ نہ بولو جلدی سے لے لو. یہ فارسی کا مقولہ ہے، مفترا چے گفت. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا سرما تو مفت کا ہے، لیکن میری آنکھیں مفت کی نہیں ہیں. جب تک میں اپنے پرانے معالج جو خاندانی ہیں ہمارے، جو میری بچپن سے معالج ہیں، جسم کے تمام اعضاء سے وہ مزاج جانتے ہیں، وہ اس کے اجزاء سے مناسبت لائیں، جب وہ پاس کر دیں گے پھر میں اس سر میں لگاؤں گا. دیکھا آپ نے؟ لہذا سینما اور ٹی وی گو مفت کے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے ضائع کر دے. یہ بہت مہنگی چیز. اللہ سے جو دور کر دے، جو شخصیت، جو صورت، جس کا حسن ہمیں خدا سے دور کر دے، کسی قیمت میں اس کے پاس مت رہو اور اس کو دور رکھو. چاہے کتنے ہی کشمکش، کتنی ہی پریشانی پیدا ہو، جان دینے کی بازی تک کا ارادہ کر لو، پھر خدا ملتا ہے.
سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. یہ شعر نہیں ہے، اللہ والوں کا کلام ہے. سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. ایک صاحب نسبت بزرگ کا شعر ہے جس کو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اپنے ساتھی حکیم سعید صاحب نے، وہاں کے اعظم گڑھ کے تھے. یہ نہیں کہ بھائی مولانا تو صاحب نسبت معلوم ہوتا ہے، یہ جملہ. اور فرمایا ان کا نور مجھے زمین سے آسمان تک معلوم ہوتا ہے. زمین کی طرف بھی دیکھا، آسمان کی طرف بھی دیکھا. اور فرمایا مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا نور مجھے زمین سے آسمان تک محسوس ہو رہا ہے. یہ کون ہے؟ شاہ عبد الغنی صاحب کا جملہ ہے. ان کا شعر ہے کہ سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی. خدا پر مرنا اس سے بہتر مرنا دنیا میں نہیں ہے. تجارت پر مرنے والوں، عورتوں پر لاشوں، جو لاشیں سڑنے گلنے والی ہیں قبروں میں، ہگنے موتنے والی سڑنے گلنے والی قبروں میں، دیکھو ان حسینوں کا کیا حال ہے. ان کی لاشوں پر مرنا، کسی دنیا پر مرنا، یہ مرنا جیسا بھی ہوگا، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو اللہ پر مرتا ہے. وہاں رومی رحمت اللہ علیہ پر قربان جائیے. جان اختر بھی اس جان رومی پر فدا ہے. فرماتے ہیں پوری دنیا میں دو ہی لوگوں کو میں نے مبارکبادی پیش کی ہے. اے خوشا چشمے کی آنکھ گریان ہوش، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو خدا کی یاد میں روتی، جو آنکھیں خدا کی یاد میں رو رہی ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار و توبہ کر رہی ہیں، قیامت کی پیشی کو یاد کر کے، دوزخ کی آگ کو یاد کر کے، قبر کی منزل اور تنہائی کو یاد کر کے اشک بار ہیں کہ خدا ہمارے خطاؤں کو معاف کر دی.